قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود در حقیقت ایک صاحب مال قوم تھی۔ وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت سے گمراہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد بھی کثرت سے کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ آپ رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے صالح، آپ ان سے اقرار کر لیں اور ان سے کہیں کہ بغیر خدا کے حکم کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ اور حاصل نہ کریں، یعنی اس کا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، آپ دعا کریں، میری قدرت کے نظارے دیکھیں۔ میں نے آپ سے 4000 سال پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ آپ کا معجزہ ظاہر ہو اور آپ کی پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور تمام مومنین نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب سی آواز اس پتھر سے آئی اور ایک اونٹنی نہایت ہی خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین و خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری اونٹنی نہ تھی، اور ایک لمحے کے بعد اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراہ گاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی تھوڑا سا بھی کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے اور اس اونٹنی نے اس چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلوں نے دودھ دو کر اور مشکیزیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دہا جائے گا، اور ایک دن ان کا ہے یعنی قوم کا ہے جس دن دودھ نہ دہا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اس نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے جس کے پانی پینے کا ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور تمہارے لیے بھی مقررہ دن کو پانی کی باری ہوا کرے گی۔
پس اسے نقصان پہنچانے کے لیے چھو تک نہیں، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس جنگل وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرنے لگے اور اس کی بہت ہی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار بھی ہو گئے، اور اسی صورتحال سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسی مہینے میں 9 عورتوں نے جنم دیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی بھی اس کا بیٹا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو اس نے نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا شاہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح علیہ السلام کی بات سچی نہ تھی۔ اسی وجہ سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک دوسرا شخص جس کا نام مصدع تھا دونوں مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی اور اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز جب اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور قدار مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا، اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے، اور مصدع ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردوں نے ان کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ اس کو نہ پکڑ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی تو اس نے کہا اپنے گھر میں بس 3 دن عارضی فائدے اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کافروں سے کہا کہ حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا وہ سب مردود حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہی آواز سے، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں میں روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار وسکر کیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے اور وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ کافی مدت کے بعد وہاں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہاں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ قصص الانبیاء کی پچھلی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔